حبش کی تپتی ہوئی خاک سے اڑ کر جن ذروں نے عرش کی بلندیوں پر اپنا آشیانہ بنایا تھا، ان میں ایک حبشی نژاد حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ غلامی کی زندگی نے ان کے دل کے خاکستر کو اس طرح رون ڈالا تھا کہ ایک بجھے ہوئے چراغ کی طرح ان کی زندگی کی ساری امنگوں نے دم توڑ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ زلف جانا کی جو خوشبو مدینے سے اڑ کر خطہ زمین میں دور دور تک پھیل گئی تھی، ایک دن انہیں بھی محسوس ہوئی جب کسی راہگیر نے ان سے کہا، تم نے کچھ سنا ہے؟ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کے لیے مدینہ میں ایک نئی پناہ گاہ کھلی ہے۔ رحمتوں کے پیکر میں آسمان سے کوئی عجیب و غریب انسان اترا ہے۔ دلوں کے کتنے ہی ویرانے ان کے قدم کی آہٹ سے آباد ہو گئے ہیں۔ مظلوموں، زیر دستوں اور مسکینوں کے لیے ان کی شفقتوں کی گود ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ ان کی پلکوں کے سائے میں ہر وقت کرم کا دریا لہراتا رہتا ہے۔ ان کی شاداب نگاہیں جلتے ہوئے زخموں کے لیے تسکین کا مرہم ہے۔ ان کے ہونٹوں کا تبسم بجھی ہوئی خاکستر کے لیے زندگی کی بشارت ہے۔ جلدی کرو، امیدوں کے قافلے زمین کے کناروں سے سمٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تم بھی ان کی اڑائی ہوئی گرد میں شامل ہو جاؤ۔ اگر خوبی قسمت سے تم مدینے کے نخلستان میں پہنچ گئے تو تمہاری پامال زندگی جگمگا اٹھے گی۔ یہ خبر سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں فرط مسرت سے چمک اٹھیں اور انہوں نے عالم تحیر میں دریافت کیا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اپنی سرشت کا کوئی نیا انسان ہو تو البتہ ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ آج کی بھری دنیا میں مظلوموں اور زیر دستوں کا کون حامی ہے؟ روئے زمین کے جو غم نصیب میٹھے بول کے لیے ترس گئے ہیں، بھلا انہیں شفقتوں کی گود میسر آ سکتی ہے؟ اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا بھی ہے تو بہت اچنبے کی بات ہے۔ راہگیر نے پرجوش لہجے میں جواب دیا، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو مدینہ اسی خطہ زمین پر واقع ہے، وہاں جا کر اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھ لو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انسانی پیکر میں ضرور ہیں، لیکن وہ اس دنیا کے انسان نہیں معلوم ہوتے۔ ان کے وجود کا سر رشتہ کسی اور عالم سے ملتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں ایک ایسی آتش شوق بھڑک اٹھی جس نے ان کی ہستی کا صبر و قرار چھین لیا۔ آنکھوں کی نیند اڑ گئی، بےتاب آرزوؤں کی راتیں قیامت کی طرح دراز ہو گئیں، ویرانوں سے انس بڑھ گیا، آبادیوں سے وحشت ہونے لگی۔ یکایک ایک دن انہیں پتا چلا کہ ملک شام کا کوئی تجارتی قافلہ مدینہ کی نخلستان سے ہوتا ہوا مکہ جا رہا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی خوشی سے ان کا چہرہ کھل گیا، ان کی پیشانی سے بشاشت کا نور ٹپکنے لگا۔ وہ اس طراب شوق کی بے خودی میں اٹھے اور قافلے کی گزرگاہ پر کھڑے ہو گئے۔ کئی دن کے انتظار کے بعد ایک دن دور سے انہیں اڑتے ہوئے غبار کا طوفان نظر آیا۔ قافلے کی علامت دیکھ کر ان کی روح پر فرحت و انبساط کے بادل چھا گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد قافلے میں شامل ہوتے ہی ان کے دل کی دنیا بدل گئی، غم کا سارا بوجھ اتر گیا۔ شب و روز چلتے چلتے بالآخر ایک دن وہ حجاز کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ کچھ اور فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک منزل پر قافلے کے لوگوں نے مدینے کے راستے کی نشاندہی کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ اب وہ اکیلے ہی مدینے کی طرف چل رہے تھے۔ جذبہ شوق کے علاوہ اب کوئی ان کا شریک سفر نہیں تھا۔ متواتر کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد انہیں کھجوروں کے جھنڈ نظر آئے۔ ان کے دل نے بے ساختہ آواز دی، شاید یہی مدینے کا وہ نخلستان ہے جس کی گود میں مظلوموں کی پناہ گاہ ہے۔ اور کچھ فاصلہ طے کیا تو مدینے کی پہاڑیاں چمکنے لگیں۔ چند قدم چل کر اب مدینے کی وہ آبادی نظر کے سامنے تھی جہاں پہنچنے کے لیے دل میں جذبہ شوق کا تلاطم برپا تھا۔ ایک وارفتہ حال دیوانے کی طرح جیسے ہی وہ مدینے میں داخل ہوئے، گلی کوچوں میں لوگوں سے اپنی منزل مقصود کا پتہ پوچھنا شروع کیا۔ ان کی بے قراری دیکھ کر ایک صاحب نے انہیں مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا دیا۔ مسجد کے فرش پر کونین کے شہنشاہ مدینے کے مسکینوں کو اپنی آغوش رحمت میں لیے بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ جمال و نور کی ضیاب بھی خود آواز دے رہی تھی کہ آؤ، کعبہ مقصود یہاں ہے۔ جیسے ہی چہرہ انور پر نظر پڑی، دل کا عالم زیر و زبر ہو گیا۔ جذبہ شوق کی بے خودی میں آگے بڑھے اور قدموں پر سر رکھ دیا۔ آنکھوں کی راہ سے قلب و روح کا سارا غبار دھل گیا۔ روئے زمین کی روندی ہوئی ایک مشت خاک اب اس کے قدم کے نیچے آ گئی تھی جو کائنات کی سب سے باعزت جگہ تھی۔ مدتوں کی ایک پیاسی روح چشمہ رحمت سے سیراب ہو چکنے کے بعد اسلام و ایمان کے سرشتہ سے ہمیشہ کے لیے منسلک ہو گئی تھی۔ اکرام و آسائش کے باغ فردوس میں پہنچ کر بالکل پہلی مرتبہ وہ روحانی مسرتوں کی ایک نئی زندگی سے روشناس ہوئے۔ اب عبداللہ اسود کسی راہ گزر کا سنگریزہ نہیں تھے، سینہ صدف پر پرورش پانے والے گوہر نایاب کی طرح محفوظ تھے۔
बारगाह रिसालत की शफकतों ने उन्हें इस तरह सीने से लगा लिया कि वो अपनी पामाल जिंदगी का सारा गम भूल गए। मस्जिद नबवी का सहन उनकी सारी उम्मीदों का आशियाना बन गया। कौनैन की नेमतों के मरकज में उनके लिए किस बात की कमी थी। हर वक्त इश्क व इरफान की सरमस्ती में वो निहाल और मसरूर रहा करते थे। एक दिन शाम को खुशगवार मौसम था। जुल्फ़े मुअम्बर की खुशबू से सारा मदीना महक उठा था। जलवों की बिखरी हुई चांदी में दरो दीवार चमक रहे थे। इसी आलम में हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी जगह से उठे और बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। आज उनकी हाजिरी का अंदाज बिल्कुल निराला था। मुंह खोलकर शायद कुछ कहना चाहते थे। हजूर ने उनके मचलते हुए शौक का आलम महसूस फरमा लिया और इरशाद फरमाया, कहो क्या कहना चाहते हो। ये सुनना था कि अचानक सब्र व ज़ब्त का पैमाना टूट गया। फूट फूट कर रोने लगे और रोते भी कहाँ। आखिर हजूर के सिवा इस गिरती पर अश्कों के गौहर का शनासा भी कौन था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आस्तीन में उनकी आंखों का आंसू जज्ब करते हुए फरमाया, इस तरह फूट फूट कर मत रोवो। रहमत व करम का आबगीना बड़ा नाजुक होता है। मैं तुम्हारा मारूज़ा शौक सुनने के लिए वैसे ही तैयार हूँ। अपना मुद्दा बयान करो। अपने दिलगीर जज्बात पर काबू पाने के बाद उन्होंने अपनी तमन्ना का यूं इजहार किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की पनाह में आ जाने के बाद सारी आरजुएं पूरी हो गई। आखिरत का भी अब कोई गम नहीं है कि इसके लिए हजूर के दामन का सहारा बहुत काफ़ी है। अब जिंदगी की रफाकत के लिए अहद शबाब की सिर्फ एक तमन्ना बाकी रह गई है और वो है शादी। हजूर कई जगह निकाह का पैगाम भेजा लेकिन कहीं भी कबूल नहीं किया गया। लोग कहते हैं एक सयाह फाम हबशी जिसका ना कोई घर है ना कोई दर है, ना कोई कमाई और ना धमाई, ऐसे खाना बदोश शख्स को कौन अपनी लड़की देगा। हजूर की चौखट से लगे रहने के अलावा मेरे पास हुनर भी क्या है कि मैं जिंदगी के असबाब फराहम करूं। सारी कौनैन तो इसी संगे दर पर सिमट आई है। अब मैं इसे छोड़कर जाऊं तो जाऊं कहाँ। हजूर के दस्ते करम में क्या नहीं है। किस्मत की ये गिराह भी खुल ही जाएगी, बस एक निगाह करम की देर है। कुछ इस दर्दनाक अज्जो नियाज के साथ उन्होंने अपनी सरगुज़िश्ते गम बयान की कि रहमत मुजस्सिम को प्यार आ गया। तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया, अपने दिल को आज़ूरदा न करो, तुम्हारे रिश्ता निकाह का मैं जिम्मा लेता हूँ। जाओ बनी कल्ब के कबीले के सरदार को मेरा ये पैगाम पहुँचा दो कि वो अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दे। ये हुक्म सुनते ही हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा फरते मुसरत से फूल की तरह खिल गया। वो जानते थे कि जो लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपनी जान दे रहे हैं वो अपनी लड़की देने से क्यों कर इनकार कर सकेंगे। उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि अरब की सबसे हसीन व जमील दोशीज़ा बारगाह रिसालत से उनकी अक़्द निकाह के लिए नामज़द की गई थी। दूसरे दिन वालियुल सुबह खुशी के तरंग में उठे और सीधे बनु कल्ब के कबीले की तरफ रवाना हो गए। आज कामयाबी की निशात में उनके कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। उन्हें जिंदगी में पहली मर्तबा इस तरह की खुशी का लम्हा मुयस्सर आया था। कबीले के सरदार के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जवाब दिया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हूँ। सरदार कबीला के नाम उनका एक ज़रूरी पैगाम लेकर आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गरामी सुनते ही दिलों की सरजमीन हिल गई। सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। दौड़ते हुए आए और ये कहते हुए दरवाजा खोला कि ऐ ज़हे नसीब, मेरे आका ने क्या पैगाम भेजा है। इससे बढ़कर और क्या मेरी जिंदगी की महराज होगी कि आज हजूर की चश्मे करम मेरी तरफ मतवज्जा हो गई। कासिद को एजाज की मसनद पर बिठाया और खुद गोश बर आवाज बनकर खड़े हो गए। घर की मस्तूरात और फरखंदा फाल साहबजादी भी दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। इंतहाई शौक इंतजार के आलम में हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम सुनाया। हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी साहबजादी के नाम मेरे लिए पैगाम निकाह भेजा है और हुक्म दिया है कि आप इसे कबूल कर लें। ये सुनकर सरदार कबीला पर एक सख्ते की कैफियत तारी होगी। एक अजीब कश्मकश की कैफियत में गौताजन हो गए। एक तरफ आकाए कौनैन का हुक्म था जो किसी तरह भी टाला नहीं जा सकता था, और दूसरी तरफ अपनी शोहरे आफाक बेटी का मुस्तकबिल जिससे नजरअंदाज करना उनके बस की बात नहीं थी। इस शशोपंज के आलम में वो कुछ देर तक खामोश रहे। हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी खामोशी से ये महसूस किया कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए फौरन वो ये कहते हुए उठ खड़े हुए, शायद आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं, इसलिए
اب میں واپس جا رہا ہوں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی اس کیفیت کا اظہار کر دوں گا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ دروازے کے باہر نکلے، سردار قبیلہ کی صاحبزادی چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے دروازے پر آ کھڑی ہوئی اور ایک اضطراب انگیز کیفیت میں آواز دی، رسول عربی کے معزز قاصد واپس لوٹ آؤ۔ اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا پیغام میرے نام ہے، میرے باپ کے نام نہیں۔ آزردہ خاطر ہو کر نہ جاؤ، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ یہ سنتے ہی قاصد کے قدم رک گئے، وہ واپس پلٹ آئے۔ اس کے بعد صاحبزادی اپنے باپ سے یوں مخاطب ہوئی، ابا جان آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ دونوں جہان میں اس سے زیادہ معزز رشتہ اور کہاں مل سکتا ہے؟ آپ یہ نہیں خیال فرماتے کہ کل محشر کی سرزمین پر سارے جہاں کی لڑکیوں میں یہ فخر صرف آپ کی بیٹی کو حاصل ہوگا کہ اس کا رشتہ نکاح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا تھا۔ اصل اعزاز وہاں کا ہے، یہاں کی جھوٹی عزت و شہرت میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے خاندان کے لیے رہتی دنیا تک برقرار رہنے والی یہ عزت کیا کم ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب ہمارے گھر پر پڑی ہے۔ غلاموں کی بھری آبادیوں میں لڑکیوں کی کیا کمی تھی، لیکن یہ ہماری ہی قسمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش بے پایاں کے ہم مستحق ہوئے ہیں۔ بیٹی کی یہ گفتگو سن کر باپ کے سوچنے کا انداز اس طرح یکلخت بدل گیا جیسے کوئی چونک کر کسی پرپیچ راستے سے واپس پلٹ آئے۔ فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے قاصد سے متوجہ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ فرمان اعلیٰ میرے سر آنکھوں پر ہے، وہ جب چاہے میں عقد نکاح کی مہم سر انجام دینے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مسرتوں کے خمار میں جھومتے ہوئے وہ بارگاہ رسالت کی طرف لوٹے۔ خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہی یہ بشارت سنائی، حضور قبیلے کے سردار نے رشتہ نکاح منظور کر لیا، اس کی بیٹی بھی حضور کے حکم کی تعمیل میں سربکف ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر اب دیر کس بات کی ہے، جاؤ نکاح کا انتظام کرو، بازار سے ضروری سامان خرید لاؤ۔ سامان کی خریداری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند درہم عنایت فرمائے اور وہ بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جس سے بھی ملاقات ہوتی اسے خوشی کے ترنگ میں یہ خبر سناتے ہوئے کہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں سردار کی بیٹی سے میرا رشتہ نکاح طے فرما دیا ہے، نکاح کی مجلس میں آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ بازار میں جیسے ہی انہوں نے قدم رکھا، ایک منادی کی آواز کان میں گونجی، میدان جنگ سے اسلام نے اپنے جان نثاروں کو آواز دی ہے، سرفروش مجاہدین کا لشکر تیار کھڑا ہے، کوثر کی شراب کے متوالو چلو، خون سے بھیگی ہوئی سرزمین پر جنت کے اترنے کے دن آ گئے، خوش بختیوں کے میدان میں جو بھی سبقت لے جانا چاہتا ہے آگے بڑھے اور بے نقاب جلووں کا تماشا دیکھے۔ یہ آواز سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک پڑے۔ انہوں نے سوچا کہ مومن کی ساری خوشی تو اسلام ہی کے دامن سے وابستہ ہے، دین کی عزت کا پرچم سلامت رہا تو زندگی میں مسرت و نشاط کے سینکڑوں شامیں آ سکتی ہیں، اور خدا نخواستہ اسلام ہی کا سورج گہن میں آ گیا تو شادی کے لمحات کو خون آلود ہونے سے کون بچا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر فوراً انہوں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور جو پیسے وہ شادی کا سامان خریدنے کے لیے لائے تھے ان سے سامان جنگ خرید لیا اور چپکے سے لشکر کے ساتھ ہو گئے، اس اندیشے سے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واپس نہ کر دیں۔ انہوں نے اپنا سارا جسم کالے کمبل میں ڈھانپ لیا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، اور اس ڈر سے جب تک وہ میدان جنگ تک نہیں پہنچ گئے لشکر کے بیچ نہیں آئے بلکہ کنارے کنارے چلتے رہے۔ اسلام کی زندگی کے لیے ذرا سرفروشی کا یہ اشتیاق تو ملاحظہ فرمائیے کہ وہ اس لیے چھپ رہے تھے کہ کوئی انہیں میدان جنگ کی طرف جانے سے نہ روک دے، اور آج کا نوجوان اس لیے سر چھپانے کی جگہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی اسے میدان جنگ کی طرف نہ کھینچ کر لے جائے۔ میدان جنگ میں پہنچ کر دونوں طرف کی فوجیں صفا راہ ہو گئیں۔ جب خوب گھمسان کا رنگ چھڑ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ کالے کمبل میں لپٹا ہوا کوئی شخص بجلی کی طرح تلوار چلا رہا ہے۔ صرف اس کا ہاتھ نظر آ رہا تھا، باقی سارا بدن چھپا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا، ہاتھ کی گردش کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ عبداللہ اسود ہے، لیکن وہ یہاں کیسے؟ وہ تو مدینے میں نکاح کی تیاری کر رہے تھے۔ چند صحابہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی معلوم ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی فتح مبین پر جب جنگ ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شہیدوں اور زخمیوں کو الگ الگ کریں۔ چند شہدائے کرام کی لاشیں اکٹھی کی گئیں تو دیکھا گیا کہ حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر خون کی ایک سرخ لکیر پھیلی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھیں اور پھول کی طرح چہرہ کھلا ہوا تھا۔ ان کی ناش جیسے ہی نظر کے سامنے آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ اسود کے لیے جنت کو دلہن کی طرح سنوارا گیا ہے،
हुरान जिना इन्हें अपने झुरमट में लिए हुए आलम जवेद का दुल्हा बना रही हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।